اصل میں جو اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر، اس نے اس سال اپنے 25 سال مکمل کیے ہیں۔ ہمارا جو مدعا اور مقصد ہے وہ جو عام غریب لوگ ہیں ان کی جو مخلوق الحال لوگ ہیں ان کی بہبودی کی خاطر، اور خصوصی طور جو ہمارے بچے ہیں، خصوصی بچے ہم ان کو کہتے ہیں، وہ یتیم بچے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی تعلیم کا ہم نے ذمہ لیا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی اس قسم کے بچے ہوں، خصوصی طور یتیم بچے، چونکہ وہ نیگلیکٹڈ ہیں، ان کو سوسائٹی میں کہیں بھی کوئی اعانت نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ تعلیم سے رہ گئے تو اس طرح سے وہ ڈیریل ہو جائیں گے، وہ پتہ نہیں ڈرگ ایڈکٹ بنے یا کس کام میں وہ مصروف ہو جائیں جو کام ٹھیک نہیں ہوگا، یا جو کام اخلاقی طور اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہو جائے گی بلکہ سارے مخالف ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے اس ادارے کے ذریعے سے، جہاں ہمیں لگا کہ یتیم خانے بنانے کی ضرورت ہے، حالانکہ آج ہم ان یتیم خانوں کو چائلڈ کیئر سینٹر بولتے ہیں، ان کو یتیم خانے نہیں بولتے ہیں، ان کو یتیم خانہ نام نہیں دیا ہے۔ وہ چونکہ جو جے ایکٹ ہے، جوینل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ، اس کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، وہاں گورنمنٹ کی طرف سے مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے کہ وہاں جتنے بھی سہولتیں ہیں، جتنی بھی سہولیات ہیں وہ بہم کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہاں صرف ہم کچھ چند یتیم بچوں کو وہاں ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، ان کی تعلیم خرد و نوش جو بھی ہوتا ہے وہ کر پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سروے ہے، اس سروے کے مطابق لاکھوں کے قریب جو یتیم بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے بندوبست کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں ہماری گزارش ہے، ہماری مؤدبانہ اپیل ہے اپنے لوگوں سے، جو ہمارے یہاں لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اہل خیر لوگ ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ جب تک ان کی اعانت ہمارے ان جیسے اداروں کو نہیں ہوگی تو ہم لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے یتیم بچے ہیں جو ترس رہے ہیں تعلیم کے لیے، ان کے لیے کون آگے آ جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سکیم ہے جس کو ہم سپانسرشپ سکیم کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو یتیم بچے ہیں ان کو ہم سپانسر کرتے ہیں۔ البتہ اس میں الحمدللہ کچھ لوگ سامنے آتے ہیں جو ہمیں اس میں ان بچوں کو، کچھ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ان بچوں کی تعلیم کے اخراجات کوئی 1 سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 6 مہینے کے لیے کر پاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈونر ایجنسیز بھی ہیں جو کسی مدت تک ان بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کی اسپانسرشپ کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی تعلیم کا بندوبست ہو پاتا ہے۔ آج تک، ابھی تک ہم نے صرف 600، 650 سے زیادہ ہی کچھ بچے ہیں جو، لیکن صرف خالصتاً یتیم بچے ہیں، ان کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اور اس اسپانسرشپ اسکیم میں تحت لایا ہے۔ ان کو ہم چونکہ آڈٹ کا بھی رول ہے، اور جو ہماری ایجنسیز بھی، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ بھی یہ مانیٹر کرتے ہیں، تو ہم ان کو ڈائریکٹلی اپنے ان کے ہی اکاؤنٹ میں یہ اسکالرشپ یا رقم، یہ جو ان کو اخراجات ہوتے ہیں تعلیم کے، وہ ان کو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ڈالتے ہیں، وہ ہمیں کیش میں ان کو نہیں دیتے ہیں، وہ پھر خود اس سے اپنے یہ اخراجات جو ان کے تعلیم کے اخراجات ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ تو اس میں ہماری، چونکہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے استقبال میں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا ایک پروگرام آج ہونے والا ہے، تو اسی کڑی کے تحت ہماری گزارش ہے کہ چونکہ یہ مہینہ متبرک مہینہ ہے اور اس کو شہر المواسات بھی کہا جاتا ہے، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم جیسے اداروں کے لیے یہی ایک مہینہ ہے جس میں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں سے ڈونیشن، جس کو ہم کہیں زکوٰۃ، صدقات جو بھی ہے، وہ ان سے جمع کرتے ہیں۔ پھر سال بھر ہم اسی رقم سے اپنی بجٹ بناتے ہیں اور اس رقم سے ہی کچھ رقم نکال کے یتیم خانوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں سے یہی کچھ رقم نکال کے یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی میں سے ہم جو یتیم بچیاں ہیں یا غریب بچیاں ہیں ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہمارے ٹریڈز ہیں، ہمارے ٹریڈیشنل ٹریڈ، اس میں ٹریننگ دیتے ہیں، یا ان یتیم بچوں کے جو شادی کے اخراجات ہیں وہ پورا کرتے ہیں، یا بیواؤں کے فوڈ کٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ چونکہ اس ماہ رمضان کے سلسلے میں زیادہ تر ہم زور دیتے ہیں، بہت ایسی بیوائیں ہیں، ایسے گھرانے ہیں جن کو سحری اور افطاری کے لیے کوئی کھانے کے لیے چیز میسر نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمارا یہ پروگرام رہتا ہے کہ ہم فوڈ کٹس بنائیں اور فوڈ کٹس تقسیم کریں، عید سے پہلے بھی اور عید کے دن پر بھی، عید سے پہلے بھی ہم کرتے ہیں، ماہ رمضان کے دوران۔ لیکن یہ سارے کام اور یہ سارے جو ہمارے پروگرام ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب لوگ، جو ہمارے صاحب ثروت لوگ ہیں، اہل خیر حضرات و خواتین ہیں، وہ سامنے آئے اور ہماری مالی تعاون کریں۔ چونکہ ہم نے اب فیصلہ لیا ہے کہ ہم
लोगों के पास जाएं और उनको कहें कि हम फ्री मेंबरशिप अब देना चाहते हैं, कोई मेंबरशिप फीस नहीं। कोशिश हमारी ये रहेगी और हमारा ये मकसद है कि हम इसको एक तहरीक की शक्ल दें। हम लोगों के पास जाएं, उनको कहें कि आप अगर मुतफिक हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, हमारे दस्तूर के साथ, हमारे आइन के साथ, तो आप आइए, मिलिए, हमारे साथ जुड़िए, इस इदारे के साथ जुड़िए, इसका देखें कि इसका मकसद क्या है, इसका मतन क्या है, तो फिर आपको फ्री में आपको मेंबरशिप दी जाएगी। तो जब वो मेंबर बनेंगे तो देखेंगे वो, फिर उनका हक बनता है कि वो हमारे काम को देखें, हमारे हिसाबात को देखें, हमारे गोशवारे को देखें, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो देखें। फिर जब वो मुतमईन हुए तभी वो हमारे डोनर बन सकते हैं। और हमने डोनेशन के लिए सिर्फ 100 रुपया माहाना रखा है, कोई ज़्यादा रकम नहीं रखा है। हाँ, ये ठीक है कि कोई जिसके पास ज़्यादा रकम हो वो ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम अज़ कम हमने रखा है 100 रुपये एक महीने के लिए एक बंदा हमें दे, तो उससे हमारा एक बड़ा रकम जमा हो सकता है अगर लोग चाहें तो। लेकिन दिन ब दिन हमारे जो अखराजात है ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग बनानी है, अभी तक हमने अपनी कोई बिल्डिंग न बनाई है, सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई है। बाकी सारी बिल्डिंग जितनी भी है, हमारे दफ्तर जो भी है वो सिर्फ किराए पर है। तो ये हम नहीं कर पाए कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा हमारे एक्टिविटीज़ पर खर्च होता है। तो चूंकि माह रमज़ान का महीना मुतबरक महीना है, हमारी गुजारिश रहेगी, हमारे अपने आज हमने यहाँ अपने ताजर बरादरान को, अपने ताजर्स जो भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है शहरी श्रीनगर के और शहरी खास के भी, उनको हमने दावत दी और उनको आज हमने यहाँ बुलाया है। और वो इसी गर्ज से, क्योंकि ताजर बरादरी का हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा हिस्सा रहा है और रहेगा भी इंशाल्लाह। और दूसरी बात हमारी है कि उनसे गुजारिश करें इस महीने में कम अज़ कम इस महीने के इस मुतबरक महीने के एहतराम में वो कुछ अगर हो सके, अगर क्या हो सकता है बिल्कुल उनसे, वो कंसेशन करें सब्जी में, वो कंसेशन करें फर्दनोश की चीज़ों में इस महीने के एहतराम में। अलबत्ता ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ये ज़्यादा कीमतें नाहक में ना बढ़ाएं। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो ज़रूर वो उनके लिए इबादत बन जाएगी, क्योंकि तिजारत तो इबादत ही है, बशर्ते कि वो नेक नीति के साथ, खुलूस के साथ ही तिजारत करें। ये उनसे हमारी आज गुजारिश रहेगी। और आज हमने उलमा को भी दावत दिया है वो माह रमज़ान और इन्फाक पर बात करें और हम आपस में मिल बैठ के बात करें कि कैसे हम इन प्रोग्राम को आगे ले जाने के लाए अमल तैयार करें।